بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ اس چینل پہ آپ بزنس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ویڈیو ملا کریں گی، جیسے پہلے میں نے ایک دو ویڈیوز بزنس پہ بنائی ہیں، اس میں نے کچھ آپ کو بتائی ہیں چیزیں جو کہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ بزنس میں لاس نہ ہو۔ اسپین سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں دوسرے چینل پہ پوچھا بھی گیا تھا، تو کیونکہ اس چینل پہ نیوز ہے اس وجہ سے وہاں پہ میں نے شیئر نہیں کی، تو اس چینل پہ میں انفارمیٹو ویڈیوز اس چینل پہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آج یہ جو سب سے اہم کویشچن پوچھا گیا تھا اس پہ جواب دوں گا کہ کون سے ٹیکسز ہیں، کون سے لوازمات ہیں جو لازمی طور پہ اسپین میں کام کرتے ہوئے پورے کرنے چاہیے، ورنہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چند ایک ادارے ایسے ہیں اسپین کے، بلکہ کسی بھی یورپی ملک کے ہوتے ہیں، کسی بھی دنیا کے ملک کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں کام کرتے ہیں، جن کے آپ نے لوازمات لازمی طور پہ پورے کرنے ہوتے ہیں، ورنہ وہ جرم میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جب بزنس کرتے ہیں اسپین میں تو آپ کو چند ایک اداروں کا ٹیکس جو ہے وہ اور ان کے تمام جو واجبات ہیں وہ صحیح طور پہ ادا کرنے پڑتے ہیں، ورنہ آپ پہ جو ہے وہ کریمنل کوڈ لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو جو یہاں کا ایک ادارہ ہے سوریدہ سوشیال، وہاں پہ آپ نے کانٹریکٹ دینا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کو اسندہ بولتے ہیں، جس کو محکمہ مال بھی کہہ سکتے ہیں ہم اردو زبان میں، وہاں پہ اور سوریدہ سوشیال انشورنس کمپنی جو کہ سرکاری ہے، وہاں پہ آپ نے دونوں جگہ پہ اپنا دینا ہوتا ہے کانٹریکٹ۔ جب آپ کانٹریکٹ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہر مہینے کچھ ٹیکس ہوتا ہے جو آپ نے ان کو پے کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں بزنس اسپین میں تو پھر تو آپ کے لیے پہلے سال چھوٹ ہے کہ تقریباً 50 یورو صرف دینے پڑیں گے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے اور 3 سال بعد فل آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گی، جو تقریباً 300 یورو بنتی ہے۔ اور باقی جو اسندہ ہے جس کو محکمہ مال بھی میں نے بولا پہلے، اس کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس کا ٹیکس ہوتا ہے، اگر آپ نے دکان وغیرہ کرائے پہ لی ہوئی ہے، اس کا جو ہے 21% ہر مہینے کرائے کا جو ہے وہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو۔ عموماً طور پہ یہ ہر مہینے پے نہیں کیا جاتا، یہ ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے یہ ٹیکس اکٹھا پے کیا جاتا ہے، جس کو تریس مستری بولتے ہیں اسپین میں۔ تو اس وجہ سے یہ جو دو ڈپارٹمنٹ ہے یہ تو بہت ہی اہم ہے، جس کا آپ نے 1 یورو بھی چھوڑ دیا تو وہ 1 سال بعد 2 سال بعد ایٹ دی اینڈ آپ کو دینا پڑے گا، لیکن میں سود۔ اس وجہ سے ان اداروں کا آپ نے کسی صورت پہ بھی ٹیکس نہیں روکنا ہے، ان کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتے رہنا ہے، ورنہ آپ کو 6 مہینے سال بعد اکٹھا دینا پڑے گا اور کافی بڑی مقدار میں دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈپارٹمنٹ جو کہ ایجنتا میں تو کہلاتا ہے ٹاؤن ہال، جس کے ایریے میں آپ اپنا بزنس کھولتے ہیں، ان کو بھی آپ نے جو ہے درخواست دینی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ایریا میں بزنس شروع کرنے لگے ہیں۔ وہ آپ سے آپ کا کانٹریکٹ رینٹ کا مانگیں گے، اس کے بعد آپ کا جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے، اس نقشہ آپ نے جو پاس کروایا، وہ تمام چیزیں وہ لیں گے، پھر آپ کو وہ اجازت دیں گے۔ اجازت دینے کے لیے ان کی بھی کچھ فیس ہوتی ہے، وہ فیس آپ نے ایک مرتبہ ہی پے کرنی ہوتی ہے کاروبار شروع کرنے سے پہلے۔ وہ عموماً 300 سے لے کے 500 600 تک ہوتی ہے، وہ ٹاؤن ہال اور جگہ اور ایریے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آپ بزنس شروع کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اجنتا میں تو ٹاؤن ہال کے کچھ سال بعد واجبات ہوتے ہیں، ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اجنتا منتوں کا ہر 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ بھی ویری کرتا ہے مختلف ٹاؤن ہالز پہ، جو ان کا گاربیج وغیرہ کا، کوڑے وغیرہ کا جو بل ہے وہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی آپ پے نہیں کرتے تو یہ بھی انکریمنٹ انٹرسٹ کے ساتھ، سود کے ساتھ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں کا اگر آپ لیتے ہیں کوئی بھی چیز تو یہ ایٹ دی اینڈ آپ کو لازمی طور پہ پے کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان اداروں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے جب آپ نے کاروبار کرنا ہے، اور ان کو کلیئر ہمیشہ رکھنا ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے، آپ دوسرے تیسرے مہینے بعد پتہ کرتے رہیں کہ آپ کے اوپر واجبات تو کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو واجبات ہوتے ہیں تو فوراً کلیئر کر دیں، نہیں ہوتے تو پھر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی پرابلم فیوچر میں نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کاروبار شروع کر لیتے ہیں لیکن ان کو ان چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا، تو بعد میں ان کو 6 مہینے سال بعد جب
اکٹھے آتے ہیں تو وہ پریشان اور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوستوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ دو ڈپارٹمنٹ ہے، سہولیت سوشیال اور اسندہ، دونوں کو علیحدہ علیحدہ آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ یہ دونوں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر اسندی کے واجبات دینے ہیں تو سہولیت سوشیال کے بھی دینے ہیں، سہولیت سوشیال کے دینے ہیں تو سندھی کے بھی دینے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے لازمی طور پہ مد نظر رکھنا ہے۔ باقی یہ 3-4 ڈپارٹمنٹ کے علاوہ اور کی خاص پرابلم نہیں ہے جو آپ کو آ سکتی ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔